جو اپنی بہنوں کی عزت کرتا ہے اس کی بیٹی بھی عزت پاتی ہے۔ جو اولاد ماں باپ کی عزت نہیں کرتی دنیا بھی انہیں رسوا کرتی ہے۔ محبت کو ہمیشہ دعاؤں سے کھینچو، یہ کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ کسی کے کام آ جانا انسان کو رب کے قریب کر دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو زی وائس۔ شوہر اور بیوی میں دوری ہو تو ایک ساتھ بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ چہرے پر نور چاہیے، نماز کے بعد دونوں ہاتھوں سے چہرہ مسح کرو نیت کے ساتھ۔ صبح نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے معدہ صاف رہتا ہے اور نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنا ہو کر بھی دور رہے تو یا ودود روز 11 بار اس کا نام لے کر پڑھا کرو۔ شہد اور لیموں والا پانی جسم کو توانائی اور فریش رکھتا ہے۔ ہر روز صبح سورہ فاتحہ 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے سے بیماری بھی جائے گی اور دل بھی کھلے گا۔ شادی میں بندش ہو تو بعد نماز مغرب 21 بار سورہ کوثر دل سے پڑھا کرو۔ چہرے کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے ملتانی مٹی اور عرق گلاب ہفتے میں 2 بار لگائیں۔ مردانہ کمزوری کے لیے صبح نہار منہ 2 چمچ شہد اور 7 بادام کھانے کی عادت ڈالیں۔ تھکی ہوئی روح کے لیے ذکر یا سلام و بہترین مرہم ہے، دل کو سکون دیتا ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر لازم کر لو، دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے۔ قبرستان میں ایسے لاتعداد لوگ دفن ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ صبر بہت مشکل ہے لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں آئے گا۔ جب دل پر بوجھ بڑھ جائے اور آپ کی باتیں سننے والا کوئی نہ ہو تو ساری دل کی باتیں ایک کاغذ پر لکھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ خود کو اللہ سے جوڑ دو، کبھی تمہیں تنہا نہیں کرے گا۔ آیت الکرسی پڑھ کر سونا، نہ نیند ادھوری ہوگی نہ حفاظت ادھوری ہوگی۔ جو سجدے میں گرتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں بلکہ جڑتا ہے رب سے۔ کسی کو دعاؤں میں یاد رکھنا سب سے خالص محبت ہے۔ جب دل بہت پریشان ہو خاموشی سے قرآن کھولو، اللہ سے ملاقات کرو۔ دعا سب سے بہترین تحفہ ہے۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنا دیتا ہے، جو یوسف کو یعقوب سے ملا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح کو پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ اولاد نافرمان ہو جائے تو پہلے اپنے عمل کو دیکھو، اصلاح خود شروع ہو جائے گی۔ چینی کی جگہ شہد کا استعمال کریں، جسمانی اور روحانی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ روزانہ سورہ اخلاص 100 بار پڑھو، دل سے میل اور زندگی سے مشکلات کم ہوں گی۔ جو شخص سچ بولتا ہے وہ کبھی رشتوں میں خالی نہیں رہتا۔ رشتوں کو بچانا ہے تو برداشت کرنا سیکھو۔ روزانہ 11 بار یا واسع پڑھو، رزق کھل جائے گا، حیران رہ جاؤ گے۔ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ اور بعد میں الحمدللہ، یہ بھی رزق میں برکت ہے۔ جس کو اللہ یاد آ جائے اسے باقی سب کچھ چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہے، کسی غریب کا بوجھ اٹھا لو۔ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے سے دن بھر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کسی غریب کو کھانا کھلانا سب سے بڑی نیکی ہے۔ ناکامیوں سے نہ گھبراؤ، اللہ آپ کو کامیابی کے لیے تیار کر رہا ہے۔ رات سونے سے پہلے معافی مانگنا سیکھو، یہ اللہ سے تعلق کی پہچان ہے۔ جو ہر رات معاف کرتا ہے وہ دن میں مطمئن رہتا ہے۔ بالوں کے لیے شیمپو سے زیادہ پیاز کا رس مفید ہے، ہفتے میں 2 بار لگائیں، ہمارا آزمودہ ہے۔ جو ماں باپ کے سامنے جھکتا ہے دنیا اس کے قدموں میں جھکتی ہے۔ شوہر کو بیوی سے محبت بڑھانے کے لیے روزانہ یا ودود 41 بار پڑھیں۔ دل کو سکون چاہیے، کسی کی خاموش مدد کرو، رب تمہیں یاد رکھے گا۔ ہر جمعہ کو والدین کی قبر پر فاتحہ پڑھنے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ جو رشتہ فائدے کے لیے ساتھ ہو وہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ نمکین پانی سے غرارے کرنا گلے کی خرابی اور منہ کے چھالوں کے لیے مفید ہے۔ نرمی اختیار کرو کیونکہ سختی سے دل جیتے نہیں جاتے، توڑے جاتے ہیں۔ جو کسی کا راز چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب دنیا سے چھپا لیتا ہے۔ ہمارے ہاں بھیک یوں مانگتے ہیں جیسے اپنا حق مانگ رہے ہوں، اور اپنا حق یوں مانگتے ہیں جیسے بھیک مانگ رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، اللہ تعالیٰ غافل، لاپرواہ، مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اکثر اوقات ہم اندازہ نہیں لگا سکتے آیت الکرسی ہماری کس طرح حفاظت کرتی ہے۔
ہر رشتے کو صرف 3 چیزیں جوڑتی ہیں: عزت، اعتبار، پیار۔ ان میں سے اگر کوئی ایک نہ رہے تو باقی 2 خود ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ سورہ کوثر کا وظیفہ شادی اور اولاد کے لیے لاجواب ہے۔ روزانہ 129 بار پڑھیں۔ کوئی وعدہ نبھا رہا ہو تو خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لو، دعا بن جاؤ گے۔ دھیمے بول، نرم لہجے اور اچھا اخلاق دلوں کو فتح کر لیتے ہیں۔ بچوں کو سورہ اخلاص یاد کرواؤ، یہ محبت کی چادر ہے۔ یا قیوم و دل سے 100 بار روز پڑھو، دل کو تسلی ملے گی۔ رزق کا دروازہ توبہ سے کھلتا ہے، استغفار کرتے رہو۔ سچ بولنے سے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں مگر ضمیر ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ کچن میں لیموں اور لونگ مکھیاں بھگانے کا بہترین ٹوٹکا ہے۔ جو شخص رات کو تہجد میں روتا ہے دن میں کامیاب ہوتا ہے۔ شفا چاہتے ہو تو دعا کے ساتھ دوا کو بھی ساتھ رکھو۔ نیم گرم پانی صبح نہار منہ پینا نظام ہضم کے لیے شفا ہے۔ جو انسان آزمائش میں بھی رب کا شکر ادا کرے وہ سب سے امیر ہے۔ سچ بولنے والوں کو وقت کے ساتھ دنیا مان لیتی ہے۔ بال اگر جڑ رہے ہیں تو آملہ اور ناریل کا تیل ملا کر گرم کر کے لگائیں۔ سجدہ وہ دوا ہے جو ہر مرض کا علاج رکھتی ہے۔ سورہ فاتحہ روحانی دعا ہے، تکلیف میں پڑھا کرو۔ کم بولنا سیکھو کیونکہ اکثر زخم زبان سے لگتے ہیں۔ روزانہ 100 بار سبحان اللہ پڑھو، غم دل سے دور ہو جائیں گے۔ ماں کی دعا کے بغیر کامیابی ادھوری رہتی ہے۔ چہرے پر دانے ختم کرنے کے لیے ہلدی اور دہی کا ماسک بہترین ہے۔ محبت وہ جو دعاؤں تک محدود نہ رہے، کردار میں نظر آئے، محبت کہلاتی ہے۔ عاجزی اپناؤ کیونکہ غرور نے فرشتے کو شیطان بنا دیا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑتا ہے اللہ اسے بہتر عطا کرتا ہے۔ دل اگر اداس ہو تو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، سکون ملے گا۔ مسکرانا صدقہ ہے مگر سچے دل سے مسکرانا عبادت بن جاتا ہے۔ جو ہر حال میں دعا مانگتا ہے اللہ اس کو ہر حال میں نوازتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے استغفار کرو، نیند میں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ کسی کو اپنا وقت دینا دنیا کا سب سے بڑا تحفہ ہے، یہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ ماں کے قدموں میں جنت ہے مگر نظر اٹھا کر دیکھو تو وہ بھی جنت ہے۔ دعا مانگتے وقت آنکھیں بند نہیں، دل کھولو۔ جو اللہ سے لو لگا لے اسے دنیا کی چاہ نہیں رہتی ہے۔ جو تمہیں وقت دیتا ہے وہ تمہیں اہمیت دیتا ہے اور جو تمہیں اہمیت دیتا ہے وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ یا اللہ میرے والدین کو صحت، زندگی اور تندرستی عطا فرما اور بڑھاپے میں ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ اے عرش والے رحم کر، فرش والے بڑی مشکلات میں ہیں۔ کروڑوں درود و سلام اس ذات پر جو وجہ کائنات ہے۔ آئیے مل کر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔